کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ محبت کی طاقت کتنی عظیم ہو سکتی ہے؟ ایک ایسی محبت جو انسان کو جنات کی دنیا تک لے جائے، ایک ایسا سفر جو زمین سے آسمانوں تک پھیلا ہو، ایک ایسا امتحان جو ایمان اور صبر کی انتہا ہو۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسی روحانی داستان میں جو صدیوں سے مسلم دنیا میں مشہور ہے۔ یہ کہانی ہے شہزادہ سیف الملوک اور پری بدیع الجمال کی۔ یہ محض ایک عشقیہ کہانی نہیں، یہ ایک روحانی سفر ہے، توکل، صبر اور اللہ پر بھروسے کی داستان۔ تو کیا آپ تیار ہیں سفر کے لیے؟ شہزادہ سیف الملوک کی کہانی مسلم ادب میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ یہ داستان مصر کے عظیم صوفی شاعر میاں محمد بخش نے 18ویں صدی میں لکھی، لیکن اس کی جڑیں فارسی اور عربی ادب میں بہت پرانی ہیں۔ یہ کہانی محض تفریح کے لیے نہیں لکھی گئی، اس میں گہرے روحانی پیغامات چھپے ہوئے ہیں۔ توحید کا درس، دنیاوی خواہشات سے پاکیزگی اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ۔ آئیے اس داستان کو سمجھتے ہیں، ہر منظر میں، ہر لمحے میں۔ مصر کے ایک عظیم بادشاہ کا بیٹا تھا سیف الملوک، خوبصورت، دانشمند، نیک اور پرہیزگار، لیکن اس کے دل میں ایک خلا تھا۔ ایک رات جب وہ سویا تو اسے ایک خواب آیا، ایک ایسا خواب جو اس کی زندگی بدل دے۔ اس نے خواب میں ایک پری دیکھی، اتنی خوبصورت کہ زباں بیان سے قاصر، اتنی نورانی کہ چاند بھی شرما جائے۔ یہ تھی پری بدیع الجمال، جنات کے بادشاہ کی بیٹی۔ جب سیف الملوک کی آنکھ کھلی تو اس کا دل بے قرار تھا۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ یہ محبت تھی یا آزمائش؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سیف الملوک نے اپنے باپ کے سامنے پوری بات رکھی۔ بادشاہ پریشان ہوا۔ یہ کیسی محبت ہے جو خواب میں شروع ہو؟ یہ کیسا عشق ہے جس کا کوئی پتہ نہیں؟ بادشاہ نے اپنے وزیر سے مشورہ لیا۔ وزیر بوڑھا تھا، تجربہ کار تھا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، یہ کوئی عام خواب نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ آپ کے بیٹے کو ایک سفر پر جانا ہوگا، ایک ایسا سفر جو اس کے ایمان کو آزمائے گا۔ بادشاہ نے بہت سوچا، پھر اس نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی، لیکن ساتھ میں یہ نصیحت بھی کی، بیٹے، اس سفر میں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا، کسی جادو، کسی ٹونے، کسی دنیائی طاقت پر نہیں، صرف اللہ پر۔ سیف الملوک نے سر جھکایا اور عہد کیا کہ وہ توحید سے نہیں ہٹے گا۔ سفر کی شروعات ہوئی۔ صبح کی کرن کے ساتھ سیف الملوک نکل پڑا۔ اس کے ساتھ کچھ وفادار ساتھی تھے، کھانا پانی اور سفر کا سامان، لیکن سب سے بڑی چیز تھی اس کے دل میں یقین کہ اللہ اسے راستہ دکھائے گا۔ دن گزرتے گئے، ہفتے گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے۔ وہ شہروں سے گزرا، صحراؤں سے گزرا، پہاڑوں سے گزرا، ہر جگہ لوگوں سے پوچھا، کیا تم نے جنات کی دنیا کے بارے میں سنا ہے؟ کیا تم جانتے ہو بدیع الجمال کہاں رہتی ہے؟ لیکن جواب ایک ہی تھا، سکوت، حیرت اور کبھی کبھی مذاق۔ لوگ کہتے تم پاگل ہو گئے ہو، جنات کی دنیا یہ صرف کہانیاں ہیں۔ لیکن سیف الملوک نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن ویران علاقے میں سیف الملوک کو ایک بوڑھا درویش ملا، سفید داڑھی، نورانی چہرہ، سادہ لباس۔ درویش نے سیف الملوک کو دیکھا اور مسکرایا، میں جانتا ہوں تم کیوں یہاں آئے ہو۔ سیف الملوک حیران رہ گیا، آپ کیسے جانتے ہیں؟ درویش نے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ تمہارا سفر آسان نہیں ہوگا، تمہیں بہت سی آزمائشوں کا سامنا ہوگا، لیکن اگر تم صبر رکھو، اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ درویش نے ایک نقشہ دیا اور کہا، یہ راستہ تمہیں سرائے کوہ کاف تک لے جائے گا، سے تمہارا اصل امتحان شروع ہوگا۔ سیف الملوک نے شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ کوہ کاف ایک ایسا پہاڑ جس کے بارے میں قدیم کتابوں میں لکھا ہے، بہت بلند، بہت خطرناک، بہت پراسرار۔ سیف الملوک اور اس کے ساتھی چلتے رہے، راستہ مشکل ہوتا گیا، ٹھنڈ بڑھتی گئی، کھانا ختم ہونے لگا، ساتھی تھکنے لگے۔ کچھ نے کہا، شہزادے واپس چلیں، یہ سفر ناممکن ہے۔ لیکن سیف الملوک نے کہا، نہیں، ہم آگے بڑھیں گے، اللہ نے ہمیں یہاں تک لایا ہے، ہمیں آگے بھی لے جائے گا۔ اور واقعی اللہ کی مدد آئی۔ ایک دن انہیں ایک چشمہ ملا، میٹھا پانی، تازہ پانی، پھل ملے، ان کی ہمت بندھی اور وہ آگے بڑھتے رہے۔ آخرکار وہ کوہ کاف کی چوٹی پر پہنچے۔ وہاں ایک عجیب منظر تھا، ایک دروازہ بہت بڑا، بہت پرانا، اس پر عربی میں لکھا تھا، جو یہاں داخل ہو وہ اللہ کا نام لے کر داخل ہو۔ سیف الملوک نے بسم اللہ پڑھی اور دروازہ کھولا۔ اندر ایک نئی دنیا تھی، روشنی کی دنیا، پریوں کی دنیا، جنات کی دنیا۔ لیکن یہ کوئی خوفناک جگہ نہیں تھی، یہ خوبصورت تھی۔ سبزہ تھا، پھول تھے، ندیاں تھی، لیکن انسانوں کی طرح نہیں، کچھ الگ، کچھ نورانی۔ اچانک سامنے سے ایک جن نمودار ہوا، بہت بڑا، خوفناک آواز، تم کون ہو؟ سیف الملوک کے ساتھی ڈر گئے۔
لیکن سیف نے ہمت نہیں ہاری۔ میں سیف الملوک ہوں، مصر کا شہزادہ، میں بدی الجمال سے ملنا چاہتا ہوں۔ جن ہنسا۔ بدی الجمال؟ وہ ہمارے بادشاہ کی بیٹی ہے، کوئی انسان اس سے نہیں مل سکتا۔ سیف نے کہا میں اللہ کے نام پر آیا ہوں اور اللہ کی مرضی سے میں اس سے ملوں گا۔ جن نے کچھ دیر سوچا پھر کہا ٹھیک ہے، لیکن تمہیں امتحان دینا ہوگا۔ پہلا امتحان یہ تھا کہ سیف کو ایک خوفناک جنگل سے گزرنا تھا، اندھیرا، عجیب آوازیں، خوفناک مخلوق، لیکن سیف نے آیت الکرسی پڑھی اور اللہ کا نام لیا اور وہ محفوظ نکل گیا۔ آخر کار سیف الملوک بادشاہ جنات کے محل میں پہنچا۔ محل بہت شاندار تھا، سونے اور چاندی سے بنا، ہیروں اور موتیوں سے سجا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، بہت عظیم، بہت طاقتور، لیکن سیف نہیں ڈرا۔ اس نے بادشاہ کو سلام کیا اور اپنی بات رکھی۔ اے بادشاہ، میں آپ کی بیٹی بدی الجمال سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، تم ایک انسان ہو، تمہاری کیا جرأت کہ تم میری بیٹی سے ملنا چاہتے ہو۔ پھر بادشاہ کی بیوی نے بات کی، وہ نرم دل تھی۔ اے بادشاہ، یہ نوجوان بہت دور سے آیا ہے، اس نے بہت مشکلات کا سامنا کیا، کم از کم اس کی بات تو سن لیں۔ بادشاہ نے سوچا، پھر کہا ٹھیک ہے، لیکن تمہیں ایک اور امتحان دینا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا میرے محل میں ایک باغ ہے، اس باغ میں ایک پھول ہے، وہ پھول صرف رات کو کھلتا ہے، اگر تم وہ پھول لا سکو تو میں تمہیں اپنی بیٹی سے ملنے دوں گا، لیکن اگر تم ناکام ہوئے تو تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ سیف نے قبول کر لیا۔ رات ہوئی، وہ باغ میں گیا، تاریک تھا، خوفناک تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تو ہی میری مدد کر، تو ہی میرا سہارا ہے، اور اللہ نے اس کی دعا سنی۔ اچانک ایک نور نمودار ہوا، اس نور میں وہ پھول نظر آیا، خوبصورت، چمکتا ہوا۔ سیف نے احتیاط سے پھول توڑا اور بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا، تم واقعی اللہ کے برگزیدہ ہو۔ اس نے بدی الجمال کو بلوایا اور جب وہ آئی تو سیف الملوک نے اپنی آنکھیں نیچی کر لی۔ بدی الجمال نے بھی شرم سے نظریں جھکائی۔ بادشاہ نے کہا بیٹی، یہ نوجوان تمہارے لیے بہت دور سے آیا ہے، ہر امتحان پاس کیا، اس نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور اللہ نے اسے یہاں تک پہنچایا۔ بدی الجمال نے کہا اے بابا، میں نے بھی یہ شہزادہ خواب میں دیکھا تھا، اللہ نے مجھے بھی اشارہ کیا تھا۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے، یہ اللہ کی مشیت تھی، یہ تقدیر تھی۔ بادشاہ نے سیف الملوک اور بدی الجمال کی شادی کا اعلان کیا۔ پورے جنات کی دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پہلی بار تھا کہ انسان اور جن کے درمیان ایسا رشتہ ہو، لیکن یہ محبت نہیں، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ شادی بہت سادہ تھی، قرآن کی تلاوت، دعائیں اور نکاح کا اعلان۔ سیف الملوک اور بدی الجمال اب شوہر بیوی تھے، لیکن سیف کو اپنے وطن واپس جانا تھا۔ بادشاہ نے کہا تم جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا اس رشتے کو اللہ نے بنایا ہے، اسے توحید اور ایمان سے نبھانا۔ سیف الملوک اور بدی الجمال مصر واپس آئے۔ لوگ حیران تھے، یہ کیسی کہانی ہے، یہ کیسا معجزہ ہے، لیکن جو اللہ پر یقین رکھتے تھے انہوں نے سمجھ لیا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ شہزادہ سیف الملوک اور پری بدی الجمال کی کہانی محض ایک داستان نہیں، یہ ایک روحانی سبق ہے۔ اس کہانی میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ پہلا سبق، توکل۔ سیف الملوک نے ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ رکھا، اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور جو اللہ پر توکل کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ دوسرا سبق، صبر۔ سیف کا سفر آسان نہیں تھا، مہینوں کی مشقت، بھوک پیاس، تھکاوٹ، لیکن اس نے صبر کیا اور اللہ نے اسے کامیابی دی۔ تیسرا سبق، ہلال، محبت۔ سیف اور بدی الجمال نے شادی کے ذریعے اپنا رشتہ ہلال بنایا۔ اسلام میں ہر رشتہ پاکیزگی سے ہونا چاہیے۔ چوتھا سبق، دعا کی طاقت۔ سیف نے ہر مشکل میں دعا کی اور اللہ نے اس کی دعائیں قبول کی۔ آج ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ سبق یاد رکھنا چاہیے، چاہے مشکل کتنی بڑی ہو، اللہ پر بھروسہ رکھیں، صبر کریں، دعا کریں اور ہلال راستے پر چلیں، اللہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ یہ تھی شہزادہ سیف الملوک اور بدی الجمال کی مکمل داستان، ایک داستان جو ہمیں ایمان، صبر اور توکل کا درس دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔